قرآن میریکلز کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یونیورس سے ریلیٹڈ کچھ میریکلز کو اکٹھا کیا ہے۔ یونیورس سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے مینشن کر دی ہیں جو آج جا کے انسان ڈسکور کر رہا ہے، اور ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یونیورس سے ریلیٹڈ مینشن کی ہوئی ہیں، مگر ان کو سمجھنے کے لیے ابھی ہمیں اور علم کی ضرورت ہے، جیسے کہ ڈارک میٹر اور دوسری چیزیں۔ پہلا میریکل سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو چیلنج کیا اور ان کی ایک وقت کو بتایا کہ انسان اور جنات زمین اور آسمان سے نہیں نکل سکتے، تو اس کے لیے اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے، وہ ہے اقطار۔ اب یہ جو اقطار ہوتا ہے، اگر آپ اس کو گوگل ٹرانسلیٹر کے اندر ڈالیں تو آپ کو ٹرانسلیشن اس کی ملے گی ڈایا میٹر کی، اور یہ ہم جانتے ہیں کسی راؤنڈ چیز کی راؤنڈ شیپ کی ڈایا میٹر ہوتا ہے، کسی فلیٹ چیز کا یا اسکوائر کا ڈایا میٹر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ورڈ یوز کیا اقطار، یعنی اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ زمین اور آسمان راؤنڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے راؤنڈ بنایا ہے۔ تو یہ اب ہم جانتے ہیں کہ جو دنیا ہے اور جو یونیورس ہے، دنیا تو ہے ہی گول، مگر جو یونیورس ہے وہ بھی گول ہے۔ اگر آپ سائنٹیفک ریسرچ چیک کریں تو جو اب سائنٹسٹ نے دریافت کیا ہے وہ شیپ آف یونیورس کو راؤنڈ ہی بتاتے ہیں۔ دوسرا میریکل سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر ہے، جو کہ ایک بہت ہی مشہور میریکل ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین اور آسمان ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو سپلٹ کیا، ان کو الگ کیا۔ اب یہ سائنٹسٹ اس کو بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، جو کہ ابھی ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے، یہ ایک تھیری ہے۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین آسمان ہر چیز ایک جوائنٹ فارم میں تھا، اور پھر یہ ایک بلاسٹ ہوا اور یہ ساری چیزیں الگ الگ ہو گئیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پریسائسلی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر 1400 سال پہلے مینشن کر دیا کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان کو سپلٹ کیا۔ تیسرا میریکل سورہ الداریات کی آیت نمبر 47 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان آسمانوں کو یعنی کہ یونیورس اور ملٹی ورس کو بنایا اور ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اب آج تک یہ تھیری ہے کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یونیورس ہے یہ بیسیکلی رکی ہوئی نہیں ہے ایک جگہ پر، یہ اب ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ یہ ابھی بھی لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ پہلے ہی مینشن کر دیا کہ ہم اس یونیورس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں۔ چوتھا میریکل سورہ النجم کی آیت نمبر 1 اور سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 75 کے اندر ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سائنٹسٹ یونیورس کے اوپر ابھی بھی ڈسکوریز کر رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی بلیک ہول کے بارے میں ڈسکور کیا گیا اور لوگوں نے امیجز لی ہیں اس کے۔ تو قرآن پاک کے اندر اسی سے ریلیٹڈ ایک سائن دیا ہے۔ اب سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک بہت بڑا سٹار مرتا ہے تو وہ ایک بڑے بلیک ہول کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب قرآن پاک میں بار بار 2-3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جب قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جہاں سٹارز غروب ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سٹار فیڈ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں کہ اس پوائنٹ کو جہاں پر سٹارز فیڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب فیڈ ہوتا ہے سٹار تو وہ بلیک ہول کے اندر تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ سائنٹیفک ریسرچ ابھی بھی ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے ہی مینشن کر دیا کہ جب سٹار فیڈ ہوتا ہے۔ تو اب سائنٹسٹ کو اب جا کے پتہ چل رہا ہے کہ سٹارز بھی فیڈ ہوتے ہیں، حالانکہ لوگ یہی سوچتے تھے کہ یہ سٹارز بس چلتے رہتے ہیں اور ان کا ختم نہیں ہوتا کہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فیڈ ہوتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کوئی ریسرچر تھے، نہ سائنٹسٹ، نہ ایسٹرولوجسٹ۔ ان کے پاس اتنی پریسائز ڈیٹیل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو یہ ڈیٹیلز کسی ایسی ہستی نے دی ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے کی، پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔